وہ عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ پی آئی اے جو ہے نا وہ ہمارا اثاثہ ہے اور میں اس کو ایسے نہیں بکنے دوں گا. یہ کوئی سر مارکیٹ ہے, یہ کوئی ملک ہے, اور یہ بیچ رہے ہیں پی آئی اے. سر جو بھی لے گا نا یہ کے پی میں سے یا پنجاب گورنمنٹ, یہ اپنے ساتھ ڈینٹر پینٹر لے کے جائیں گے, جہازوں پہ انگلیاں ماریں گے یوں کر کے. یار تم خود جینوئن نہیں ہو, میں جو تمہاری باڈی جینوئن نہیں ہے جو گاڑیوں کو چیک کر لوگ ذلیل کرتے ہیں. آپ بلو ورلڈ سٹی کو پی آئی اے بیچ دو, 280 بارشوں کا آپ کے پاس بجٹ آ جائے گا. 10 ملین بیچ دیں. یہ اگر بکے گا تو یہ ہمارے صوبہ کے پی کو بکے گا سر, اور کسی کو نہیں بکے گا یہ. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہے علی فتح. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل. سر کیسے کیا ہوا سر, پہلے ہی ہنس پڑے آپ سر. نہیں, ایک طرف وہ اسموگ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور 2-3 ملک ہیں ان کے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جو ہے نا وہ آپس میں وجے میں ہیں اور 1600 کراس کر گئے ہیں اور سمجھ آنی بند ہو گئی ہے. وہ انہوں نے بچوں کو چھٹیاں دے دی ہیں. اور سر ہمارے محلے میں 2 دن سے رات کو کوڑا جلا چلتے یار. رات کو سر اصل میں آج کل ریکارڈنگ ذرا لیٹ کر رہے ہیں, اور یہ میرے لیے بڑی ایک تعجب والی بات تھی کہ آپ آئیں اور وہاں سے دھواں آ رہا ہے, اور کیونکہ آپ نے دھوئیں سے گھبراہٹ ہوتی ہے سر. اب تو کسی نے کوڑا جلایا کیوں سر کل بھی جلایا, کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, وہ پرٹیکولر کوڑا کسی کو کیا کہہ رہا ہے. سر کوڑا جلانے سے میں ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ یا تو جب وہ تنگ آگے کرتے ہوں گے نا, I'm assuming جی سینیٹیشن کا اور جو گاربیج ڈسپوزل کا ایسا نظام شاید نہیں اچھا جہاں ہم بیٹھے ہیں, شاید تمام جگہوں پہ نہیں اچھا, تو وہ پھر کہتے ہیں یار کہ ہم جلا دیں گے اس کو, ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ کتنا ڈیٹرمنٹ کرتا ہے سر انوائرمنٹ کو. عجیب لوگ ہیں سر ہم. بس 2024 میں سر کوڑا جل رہا ہے, میں انجوائے کر رہا ہوں اس بات کو. سر ٹھیک ہے, چور کوڑا جل رہا ہے, کچھ اور نہیں جل رہا ہے سر, باقی سب کچھ ٹھیک ہے, شکر کریں سر اس چیز کا. یا سر اور چیزیں جلنا شروع ہو گئی تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے. کیونکہ یہاں پہ تو اکثر کوئی بات کرتا ہے نا تو آپ کی جی سڑ جاتی ہے. جی سڑ جاتی سر, بالکل ایسی سر. سر سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اسموگ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس ملک میں پالیسی کنسسٹنٹ نہیں ہے, اسموگ کنسسٹنٹ ہے. اسموگ کا سر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اپورڈ ٹریجیکٹری پہ ہیں, اللہ معاف کرے. سب گھر کے اندر رہیں, ایئر پیوریفائرس کے اوپر بھروسہ رکھیں اپنا, وہ متھ نہیں. لوگ کہتے ہیں نا متھ ہے, لیکن سر متھ نہیں, آپ لگائیں ایئر پیوریفائر. مجھے بندہ ملا, میرا دوست ہے, اور وہ نا یہ لیے کام کرتا ہے کسی انوائرمنٹل ایجنسی میں کام کرتے ہیں باہر کی, جو کہ پاکستان کو ہیلپ کرتے ہیں اس چیز میں. تو اس نے مجھے بتایا یار کہ میں ملا آپ کا جو اسموگ سیل ہے ادھر گیا میں, سر ہاکی اسٹیڈیم کے اندر ہے, ایک کمرہ ہے, اور وہاں پہ نا کچھ ٹی وی لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ ویدر چل رہا ہے, اور وہاں پہ نا کیوبیکلز بنے ہوئے ہیں 5-8 کیوبیکلز. تو وہاں کا جو ہیڈ ہے ان سے ان کی میٹنگ ہوئی, اور وہ کہتے ہیں ان سے اس نے بات کی, تو وہ بندہ کہتا ہے ایسے بیٹھا ہوا, کہتے ہیں جو آپ اپنی فون شون پہ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ اسموگ ہے, کہتے کچھ نہیں, یہ تو 1 میٹر کا ہے. کہتے نہیں یہ اصل میں نا 13 میٹر کا مجھے دے رہے. کہتے 13 کی طرف فرق ہے, جو ہم بتا رہے ہیں نا وہ بیسٹ ریڈنگ ہے, اور یہ اسموگ سیل کا ہیڈ ہے. وہ کہتا ہے آپ جو ہے اس وقت بیسکلی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے 150 to 250 میں, 150 سے 250 میں. اس کے اوپر جو آپ کو بتا رہے ہیں نا وہ غلط ہے, وہ میٹر ہی خراب ہے, وہ کچھ نہیں. سر یہ 11-1200 تو ہے ہی نہیں. اسموگ سیل نے کہہ دیا 250 سے اوپر جاتا نہیں شہر کے اندر, بات ہی ختم ہو گئی. سر یہ زبردست ہے بات. یہ مجھے پچھلے کوئی میرے خیال میں 6-8 مہینوں میں کوئی 10-12 مختلف محکموں کا پتہ لگا کہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں ہاکی اسٹیڈیم سے. تو یعنی کہ ایک بات تو پکی ہے کہ ہاکی اسٹیڈیم میں ہاکی تو نہیں ہو رہی سر. انفیکٹ سر اگر کچھ جگہ جو ان کی جو اسٹینڈس کے نیچے کی جگہ ہے وہ اگر آکیپائی ہوگی تو یہ بیچو پچ پہ بیٹھ گئے. مطلب جب ہاکی کھیلنی ہوتی ہے, مطلب کچھ دن لوگ آئے ہیں وہاں پہ ہاکی کھیل لیں, تو وہاں بندہ فون پہ ہے, کوئی میٹنگز چل رہی ہیں. سر ویری نائس. تو ہاکی تو نہیں ہونی یہاں پہ, ہاکی نہیں ہونی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سر بس ختم ہو گئی ہے سر, سمجھ بس بات کچھ نہیں ہو سکتا, اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں ایک چیز تو یہ سر ہماری جو پرائمری تک بچوں کو چھٹی ہو گئی ہے سر. لیکن میں سر آپ آگے چلے گئے سر, میں سوچا تھا, میں نے بولنے لگا تھا مریم اورنگزیب, میں بولی وہ ہے کیا, مطلب ہوتا کیا ان کے پاس, سر اسسٹنٹ ٹو دا سی ایم. سر وہ ہے رائٹ ہینڈ وومن ٹو دا سی ایم. واہ ویری نائس. تو جو ان کی RHW ہے, رائٹ ہینڈ وومن, انہوں نے بیان دیا سر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی ہم کلاس 1 to class 5 جو بیسکلی پرائمری ہے, نجی اور سرکاری اسکول جو ہیں ان کو چھٹی دے رہے ہیں, تو باقی سب کے پھیپڑوں کو کیا مسئلہ ہے. سر میں وہی سوچا تھا کہ آپ کا اگر ایک بچہ ہو
पहली दूसरी में और दूसरा और छठी में, तो आप उसको कहो कि बेटे ये वाला ना हमें प्यार है, तू जा। اور یہ ایک حکومتی فیصلہ ہے کہ چھوٹے تو سر ویسے چلے اس کی میں تھاٹ پروسیس سے تھوڑا ایک حد تک اگری کرتا ہوں کہ چھوٹے بچے زیادہ سسپٹیبل ہوتے ہیں اس قسم کی ڈیزیز سے. مطلب آپ جس گھر میں بچے ہیں وہاں کھانسیاں چل رہی ہیں, کھنگی جا رہے ہیں بچے, لیکن سر یہ اگر کرنا تھا تو یہ صحیح طرح کرتے ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں افیکٹولی آپ کی جو سینئر کلاسز ہیں, جو بڑی کلاسز ہیں, اس میں پھر آہستہ آہستہ ہائر ایجوکیشن بھی ایڈ ہو جاتی ہے نا, تو وہ تعداد آٹومیٹکلی پرائمری سے تو بہت زیادہ ہے. تو اگر تو گاڑیوں کا مطلب یہ پریمپٹیو تھا, سوری پریونٹیو تھا کہ بچوں کو آپ نے چھوٹے بچوں کو ایکسپوز نہیں کرنا, یا یہ گاڑیوں کا رش کم کرنے کے لیے تھا, سمجھ نہیں آئی. تو آئی تھنک پریونٹیو تھا, گاڑیوں کا رش تو اس سے وہ کم نہیں ہونا. یقیناً, اور وہی بات کہ اگر پھر سب کو ہی دے دینا, لاک ڈاؤن لگائیں پراپر اور وہ پریونٹیو کریں. یہاں پہ تو مطلب آپ بچوں کو تو چھوڑ ہی دیں, یہاں پہ تو یونیورسٹی گوئنگ جو لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں, میں ان کو بچہ نہیں مانتا. ان کے لیے سر مطلب وہی بات ہے, جو صاحب استطاعت ہیں وہ ایک بچے کے لیے ایک پوری سالم گاڑی جاتی ہے, اور وہ جو گاڑی ہوتی ہے نا وہ 4 فٹ آگے پارک ہونے کو تیار نہیں ہوتی کہ بچہ جو ہے وہ بیچارہ معذور ہے, وہ کیسے چل کے گاڑی تک آئے گا. اس نے متھے پہ گاڑی کے کھڑے رہنا ہوتا ہے, چاہے پیچھے 70 گاڑی کھڑی ہو جائے, کیونکہ وہ بچہ نکلے گا گیٹ سے تو اسے سیدھا گاڑی کے اندر فٹ ہونا ہے. تو سر یہ میں تو سر یہ فرسٹ ہینڈ دیکھتا بھی ہوں جدھر میں پڑھاتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ سر دیکھیں یونیورسٹیاں جو ہماری ہیں نا, اب مجھے نہیں پتا لیٹ سے لمز کے بارے میں, یا جو جدھر میں پڑھاتا ہوں اس کا بتاتا ہوں, وہاں پہ موسٹلی اوپن ایریاز ہیں, اور وہاں پہ مطلب ایک عدد کیفے ہو جاتا ہے, کوئی مطلب میوچول مطلب سٹنگ روم ٹائپ چیز جگہ ہوتی ہے, اور کلاس رومز ہیں آپ کی. جب کلاس ختم ہوتی ہے بیچ میں 15-20 منٹ کی بریک ہوتی ہے, اس میں آپ باہر ہی ہیں, مطلب ہر وقت وہاں پہ بچہ سرکولیٹ ہو رہا ہے اسی آب و ہوا میں جو اس نے اپنے اندر انجسٹ کرنی ہے. تو سر مجھے اس پالیسی کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ صرف پہلی سے 5ویں تک کر رہے ہیں, پھر تو اس کو ایک مستقل آپ کو لاک ڈاؤن کرنا چاہیے جب تک آپ کنٹرول نہیں کرتے, اور اس کے بعد وہ نافذ کر دینا کہ جی بچے گھر سے پڑھیں گے, آن لائن پڑھا لیں. سر اس پہ اگر آپ کا بھائی مثبت پہلو نکال دے. سر آئیں سر. سر بات یہ ہے کہ آپ گلا کرتے ہیں بار بار کہ ملک میں نا پالیسی کوئی نہیں. سر یہ پالیسی ہے. دیکھیں حکمرانوں نے بیٹھ کے ٹیبل پہ سر جوڑ کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آج ہم سب کچھ ٹھیک کرنا شروع کریں تو ملک کو ٹھیک ہونے میں کتنے سال لگیں گے. سر اچھا وہ جتنے دہائیاں اس میں لگنی ہے نا, یہ جو بچے 5ویں ٹاپ گئے میں ہیں ان کی زندگی میں تو نہیں ہونے لگا. سر تو لمبی زندگی کس کو چاہیے جو ابھی چھوٹے ہیں؟ ان کو سیو کر رہے ہیں وہ. واہ سر یہ بہت بڑی تھی سر, آپ وہ ان کو سیو کر رہے ہیں. تو دوسرا, اور ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح حالات بہتر ہوتے جائیں گے, ان کا موڈ چھوٹوں کا موڈ بہتر ہوتا رہے گا, اس کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ سکسیسفل ہوئیں گے, یہ لیڈرز آف انڈسٹری بنیں گے, اور جو اوپر والے ہیں وہ چتیاپ ہی چھاڑتے رہیں گے, اور وہ ان کو یہ ان کو رن کریں گے. ہاں, اور اس میں یہ نا کہ وہ جو کیونکہ انہوں نے کرنا تو چتیاپ ہی ہے, تو وہ ساتھ کے ساتھ ٹپکتے جائیں, وہ فوت ہو جاتے رہے. اور ویسے بھی اس کا پلان تو ہم نے ابھی بنا لیا, کیونکہ آپ 1200-1300 کا جب آپ سنگاٹھا لگاتے ہیں سر باہر جا کے, تو آپ کی زندگی کے مطلب 5-6 دن تو اس ایک سنگاٹھے میں کم ہوتے جاتے ہیں. سر باقی ایک میں اس پہ اور ایڈ کر دوں کہ آپ بڑا گلا اکثر کرتے ہیں اگین کہ جی کوئی جو ہے نا آسان طریقہ کوئی نہیں ہوتا, سلوشن آسان کوئی نہیں ہے, اسٹریٹ فارورڈ کوئی نہیں ہے. سر آپ کے بھائی نے وہ بھی نکالا. کس چیز کا؟ سر ہر چیز کا آپ گلا کرتے ہیں نا کہ ہر چیز کا نہیں ہوتا. اسموک کا آپ نے اسٹریٹ فارورڈ نکالا, اسٹریٹ فارورڈ ایزی سلوشن آپ کو بھائی. سر مصنوعی بارش کتنے کی ہوتی ہے؟ 35 کروڑ کی. سر سنا ہے 35 کروڑ کی کہ 35 لاکھ کی؟ سر 35 کروڑ ٹوٹل بجٹ ہے اس کا, تو 35 کروڑ کی ہوگی سر. ایک ہو یا 10 ہو. اچھا اب میرا نا تھوڑا سا میتھ ہل گیا, لیکن اگر 35 لاکھ کی ہوتی ہے تو پھر 35 کروڑ کے مطابق سر 35 لاکھ کی کار لینے. نہیں آپ یہ دیکھیں سر, ہم حساب پورا کریں گے سر. 280 بارشیں کروا سکتے ہیں ہم 10 بلین میں. سو آپ بلو ورلڈ سٹی کو پی آئی اے بیچ دو, 280 بارشوں کا آپ کے پاس بجٹ آ جائے گا. 10 بلین بیچ دیں اور بارشیں کرا لیں. یہ تو لاہور کا مسئلہ حل ہوگا نا سر. سر پورے ملک کا پی آئی ہے نا سر. لاہور ہے تو ملک ہے. یعنی کہ سر لاہور, ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے سر, کہ تو بیسیکلی ہم کہہ ہی رہے ہیں اس ملک میں آپ چاہے سرکاری نوکری کرتے ہو, چاہے سپورٹس پرسن ہو, چاہے میوزیشین ہو, چاہے فلم بناتے ہو, چاہے بزنس مین ہو, جب آپ کسی بھی جگہ سے کچھ بھی ہو پیسے کما لیتے ہو تو اس پیسے کا کیا کرتے ہو؟
اپنے بچوں کو لاہور شفٹ کر دو. تو اگر لاہور ہی نہیں رہے گا سر, ہاں تو پھر کیا کریں گے؟ سر یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے سر, 10 بلین میں 280 بارشیں ہو جائیں گی. سر میرا ایک اس کے اوپر ایک اور مسئلہ ہے سر, سال میں 365 دن ہوتے ہیں, تو سر اگر آپ نے یہ اسموگ 3-4 مہینوں کی ہوتی ہے, 5 مہینوں کی ہوتی ہے, اس میں اگر 280 بارشیں کرا دیں فرض کریں, تو سر فلڈ آ جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سر. سر روز نہیں کرانے. سر دیکھیں اگر ایک دن کراتے ہیں, اگلے صبح اٹھیں اور سب کہیں یار بڑے مزے آ رہے ہیں, ایک دم سے ایک 600 ہوتا ہے تو اس رات کو کرانی پڑے گی. اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 280 بارشوں کے آپ کے پاس پیسے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نا اس طرح سے کریں کہ آپ اس اسموگ سیزن کے لیے 50 کے پیسے انویسٹ کر دیں, مطلب اس کی بارشیں کرا دیں, باقی کے پیسے آپ ڈال دیں ڈیم فنڈ والے میں, اس میں سے آپ لیں اس کا سود, سر اگلی دفعہ آپ نے پھر 50 بارشیں کرا دینی ہے. سر یہ آپ کے نکلیں گے کچھ 6 سال. یعنی کہ پہلی بارش جو ہے وہ فنڈ سے ہے, دوسری بارش وہ سودی بارش ہے, وہ سود سے لے. سر بہترین سر. باقی سر آپ نے ذکر کیا اس چیز کا کہ 10 بلین کی انویسٹمنٹ وہ کرنا چاہ رہے ہیں بلو ورلڈ, اسی سے ہم دوسرے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. سر اس میں اب حقیقت نہیں رہی سر, 2 اور پلیئرز آ گئے ہیں, اور نہ وہ نجی کمپنی ہے سر, نہ وہ کوئی کارپوریٹ ٹائکونز ہیں, نہ وہ کوئی اس قسم کے ایلون مسک نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ. سر کے پی گورنمنٹ نے جگت ماری ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یار اگر 10 بلین نہیں کرنا تو ہم کر دیتے ہیں, 10 میں ہمیں دے دو. اس کے بعد ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی, جس میں انہوں نے بیان کیا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ان کو کہ یہ ہم ہی لے لیتے ہیں. تو 10 میں اس میں رقم کی گفتگو نہیں ہوئی, بٹ ہم لے لیتے ہیں اور اس کو ایئر پنجاب کا نام دے کے ہم ہی کر لیتے ہیں. تو میاں صاحب نے کہا کہ کی ضرورت ہے سیکنڈ ہینڈ لینی, نوی لینے ہیں. تو میاں صاحب کو سٹائل سر آپ دیکھیں نا, وہ یہ کہتے ہیں نا کہ نوی لو. تو میاں صاحب نے یہ اس کے اندر بتایا کہ یہ بھی پلانز بن رہے تھے. تو سر اس وقت افیکٹولی سر ایک بلو ورلڈ سٹی ہے اور ایک کے پی کا صوبہ اور شاید پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں یار کہ اگر 10 میں ہی دینا ہے تو ہمیں دے دو. ہاں جی سر, یہ نا بڑے فنی چیز ہے. یہ فنی اس لیے ہے کیونکہ وہ کے پی والوں کو اگر دے دی نا, تو وہ کے پی نے تو پیسے نہیں دینے, اور رائٹلی سو نہیں دینے, اس کی کٹوا لیں گے, وہ کٹوا لیں گے. انہوں نے کہا جی آپ نے 16 ارب دینے نے, بچوں 10 کروڑ. بلکہ میرے خیال میں وہ چلانے کی نیت سے لے ہی نہیں رہے. انہوں نے یہ لے کے اس میں سے اگر کچھ ملتا ہو تو بیچ کے بیسیکلی بلو ورلڈ کو وہ آگے کہیں گے کہ تم 10 کی لے رہے تھے پاکستان سے, ریاست پاکستان سے, ہم نے ایکوائر کر لی ہے, تم ہمیں اس کے 6 دے دو, ٹھیک ہے, تو تمہارا بھی فائدہ اور ہمیں بھی ایک چیز جو بالکل نہیں ملنی, ریکوری ماڈل ہے سر. اور وہ 6 میں چلائیں, وہ 6 میں چلائیں. واہ واہ واہ. ایک تو وہ, دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک میاں صاحب والا تعلق ہے, اگین میاں صاحب یا مریم صاحبہ جو ہے اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پیسوں سے چلا لیں تو وہ تو فائن, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بیسیکلی میاں نواز شریف ایئر لائن. اگر مسئلہ ہے کہ پنجاب کے پیسوں سے خریدنی ہے تو دیٹس اے پرابلم. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 4 مہینے ابھی ہوئے ہیں یہ جو فسکل, اس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اب آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ یہ ہے, جس کی وجہ سے بار بار اور بڑے بڑے ریزنیبل لوگ بھی جو ہیں وہ اب ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ جی این ایف سی ایوارڈ کو ری وزٹ کیا جائے, کہ فیڈرل کے پاس تھوڑا زیادہ ہے اور پھر پروونسز جو ہے نا سرپلس شو کریں گے تو وہ ادھر آئیں گے, پھر ادھر سے ہم ریکوری کریں گے. اسی چکر میں آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ جی تمام پروونسز اب سرپلس اتنا ہمیں دکھائیں, جو کہ تینوں صوبوں نے دکھایا ہے. سر پنجاب ڈیفیسٹ میں, تو پنجاب کے پیسوں سے تو ایئر لائن نہیں لی جا سکتی. سر پنجاب کے پیسے ہی نہیں ہے نا بیسکلی. تو یہ ایک تو یہ بات بہت بڑی ہے سر. تو سر اس کی وجہ نا پیسے کیوں نہیں ہے سر, کیونکہ جب کیئر ٹیکر سے لے کے اب تک مطلب یہ کتنی دیر ہو گئی سر, سال سے اوپر ہو گیا نا, سال سوا سال سے کنسٹرکشن نہیں بند ہوئی سر. سال سوا سال سے بس لاہور میں کام ہو رہا ہے, تو اس میں پیسے لگتے ہیں, وہ کام مکمل بھی کرنا ہے. کیونکہ آپ نے یہ بھی نہیں کہ آپ نے کسی ایک محلے کی گلی کی مین سڑک کو ٹھیک کر دیا, آپ نے لاہور شہر کی جو مین آرٹری ہے, مین آرٹریز جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے ان کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا. تو بس اس میں پیسے بھی لگتے ہیں سر, پر ڈیفیسٹ ہی ہونا ہے. اور اس کے علاوہ انکم جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, مطلب جس طرح سے آنی ہے وہ تو فیڈرل مسئلہ بھی ہے, وہ ایک صوبائی مسئلہ بھی ہے. باقی سر ایک چیز میں تجویز دینا چاہوں گا گورنمنٹ کو اور سب کو, کہ جو پی آئی ہے اس کو ایک سوزوکی کلٹس کی طرح نہ بیچیں کہ تو بھی لے لیں, تو نہ کر لیں گے, اس طرح کر لیں گے, دیگر ایسے اس کو نہ کریں. یہ بہرحال ایک نیشنل ایئر کیریئر ہے سر. میں بڑا یہ میرے کلوز ٹو مائی ہارٹ, پتہ کیوں ہے سر؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور سر میں بڑا تنگ ہوں سر. میں تھوڑا سا ڈائگریس کروں گا, لیکن سر میں گال بھی نکالوں گا معذرت کے ساتھ, آپ نے ریڈی رہنا ہے. یار جب پی اے وہ ٹائی کا رنگ بھی نا پی آئی اے والا رکھا ہوا ہے سر. آج میں سر تھوڑا پیٹریوٹک ہو کے ہوں سر, پھٹے منہ سے چھوڑے. سر میں نا پچھلے 8 مہینے سے اپنی گاڑی بیچ رہا ہوں.
میں نہیں بتاؤں کون سی گاڑی ہے کیا ہے, بٹ جو بھی ہے, بہت لوگ آئے ہیں سر, بہت بندہ آیا ہے دیکھنے کے لیے. سب سے پہلے سر وہ آتے ہیں, فرض کریں یہ اگر گاڑی کی باڈی ہے نا تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے کہ یہ گاڑی کی ٹچ نہیں. سر ہر بندہ سر گھر آنے سے پہلے اور کچھ کرنے سے پہلے مجھے کہتا ہے کہ جینون ہے گاڑی. میں نے کہا جی جینون ہے. مجھے سر یقین میں بھول چکا تھا, میں نے دیر بعد کو گاڑی بیچنے کا فیصلہ کیا. تو وہ کہتے ہیں یار کہ پیس تو نہیں ٹچ. میں نے کہا میں نے یہ والا پینٹ کرایا تھا, یہ والا پینٹ کرایا تھا, موٹر سائیکل والا دے کے چلا گیا تھا, سوری, تو وہ میں نے اس کو نا ٹھیک کر لیا. کہتا سر پھر تبدیلی بنی. سر یہ گھٹیا سوچ ہے کہ یہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ نا, کہ میں تمہاری گاڑی الٹی ہے, اس کے پلر ٹوٹے ہیں, یہ وہ, اور مطلب سر بندہ آ رہا ہے آپ کے گھر میں اور آپ کی گاڑی دیکھ کے کہتا ہے اس کے پلر ٹوٹے ہوئے. تو میں ویسے کہہ رہا ہوں سر, میں ذرا وینٹ آؤٹ کر رہا ہوں, شو کو یوز کر رہا ہوں, میں بڑا تنگ ہوں. رات کو سر مجھے 1:30 بجے میں سو رہا تھا, ایک بندے کا فون آیا کہ یار وہ گاڑی بڑی اچھی ہے آپ کی, میں لینا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا یار میں سو رہا ہوں. کہتے ہیں 2-3 سوال تو جواب دیتے. خدا کی قسم سر میں نے اس کو, سر میں کیا کہوں سر, گاہک بھی ہے شاید سیریس ہو. تو سر وہ بندہ جو ہے وہ اس نے مجھے سر میرے 10 منٹ لیے اور مجھ سے تمام چیزیں پوچھی. میں نے اینڈ میں کہا, میں نے سر یہ پالیسی بنا لی ہے ہر چیز کی اپنی زندگی میں کہ جی گاڑی کھڑی ہے اور میں کھڑا ہوں, آپ جس دن موقع پہ آئیں گے نا تب سارے سوالوں کو جواب دے دیں گے. آپ سیریسنس سے شو کریں آنے کی. یہاں لوگ فون پہ سر فون کرتے ہیں کہ پیس کتنے ٹچ ہیں, پھر ایک وہ چوتیا آتا ہے وہ انگلیاں مارتا ہے گاڑی کے اوپر. یہ کوئی سر مارکیٹ ہے, یہ کوئی ملک ہے, اور یہ بیچ رہے ہیں پی آئی ہے. سر جو بھی لے گا نا یہ کے پی میں سے یا پنجاب گورنمنٹ, یہ اپنے ساتھ ڈینٹر پینٹر لے کے جائیں گے, جہازوں پہ یہ انگلیاں ماریں گے یوں کر کے. سر یقیناً مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم, پرانی بات ہے, خریدنے گئے گاڑی, اور خیر جو خریدنے گئے وہ اور بھی پرانی تھی, وہ میرے خیال میں 285 ہونڈا تھی. تو وہ ایک شریف سا آدمی تھا جس کی گاڑی تھی, تو اس نے جو ہے نا جیسے ہی ہم آئے اس نے ہمیں ہاتھ ملایا اور اس نے نا بونٹ کھولنے لگا. تو میرے ساتھ جو دوست تھا اس نے کہا کہ یار ڈرائیو لے لیں. وہ نا 30 سیکنڈ پہلے گم ہو گیا, اس کو اس نے رونا شروع کر دیا, اور اس نے ہمیں چابی پکڑائی, اور اس کے بعد اس نے ہمیں ٹھیک ٹھاک ڈسکاؤنٹ دیا. اس نے کہا یار میری گاڑی ہے, میں نے اتنے پیار سے رکھی ہوئی ہے, جو آتا ہے نا انجن کھول کے گورنا شروع کر دیتا ہے. چلانے والی چیز ہے, آج تک کسی ایک بندے نے نہیں کہا کہ میں اس کی ڈرائیو لیتا ہوں. سر یہ ایسے ہے رام, کیا لوگ یہ گاڑی چلائیں گے نہیں, کو کہے گا بھی نہیں کہ ڈرائیو لے دے, کیونکہ آگے چلانی ہے آپ نے گاڑی. یہ باڈی دیکھتے رہیں گے یار کہ باڈی کیسی ہے اس کی. سر یہ سارے لوگ ہیں سر, یہ جو اس سے کہتے ہیں یار تم خود جینوئن نہیں ہو, میں جو تمہاری باڈی جینوئن نہیں ہے جو گاڑیوں کو چیک کر لوگ ذلیل کرتے ہیں. اور پھر جی پاک ویلز ہے سب کچھ ہے. پاک ویلز ایک زبردست ترین چیز ہے, میں محبت کرتا ہوں پاک ویلز سے, لیکن آپ نے نا ایک سر ڈسکلیمر رکھنا ہے کہ پاک ویلز پہ انٹر ہونے سے پہلے کہ جو بھی بندہ فون کر رہا ہے آپ کو کہ پاک ویلز سے ایک نمائندہ, بڑا ٹائم لگے گا اور بڑے لوگ لگے گے. آپ پوچھیں یار آپ خود جینوئن ہے, اگر آپ جینوئن بائر ہے نا تو آپ آج یہ سروس وہ دیتے ہیں, یہ ہر بندے کے لیے ہونی چاہیے. سر بڑا ٹائم, میرا اتنا ٹائم ضائع ہوا سر, اور گاڑی نہیں بکی سر ابھی تک. سر یہ اب آپ نے کیا رینٹ کی ہوگی جو آپ نے بھائی کو چھیڑ دیا اس بات سے کہ یہ جو زمین.com ہے, سو آپ کو پتا ہے ہمیں نوٹس مل گیا کرایہ داروں سے, وہ مالک مکان سے, تو اب ہم نے اپنا دفتر خالی کرنا ہے. ہاں جی, ہمارا یہ اناؤنس بھی کر رہے ہیں کہ اب یہ سیٹ چینج ہونے لگا ہمارا, ہاں نیا کٹا کھلنے لگا اور ہمیں نئی جگہ ابھی تک نہیں ملی. اچھا تو اب وہ میں زمین.com پہ جگہ دیکھتا ہوں, میں فون کرتا ہوں, اچھا ایک ایڈ لگتا ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی اپلوڈڈ 2 hours ago, اپلوڈڈ 6 hours ago. میں فون کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جی وہ ابھی آپ کا ایڈ آیا ہے تو یہ جگہ ہے, وہ والی تو چلی گئی ہے, میں آپ کو کچھ اور دکھا دیتا ہوں. اچھا اب یار 2 گھنٹے میں جگہ نکل گئی, ایک بندے نے دیکھے بغیر فون پہ فائنل کر دی. سر اس ملک میں کوئی مارکیٹ اتنی گرم نہیں ہوئی آج تک, کوئی بھی مارکیٹ نہیں ہوئی اتنی گرم آج تک. نہیں ہوئی نا. بیسیکلی کیا ہے کہ تصویر لگائیں گے, لوکیشن لکھیں گے اور ایک رینٹ لگائیں گے, اس میں پرائس جو کہ بہت کم ہوگی, اور وہ اس لیے ہوگی کہ ایک دفعہ فون آئے. جب فون آئے گا تو پھر وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, پھر آپ کو کچھ اور دکھائیں گے. نمبر 1 چیز, نمبر 2 چیز, وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں. بیسیکلی ان کو آپ کا نمبر چاہیے کیونکہ انہوں نے آپ کو کوئی نئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بیچنی ہیں. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے اس ساری گیم میں, وہ یہ ہے کہ ہم بڑا جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ جی وہ فلانا ملک دیکھیں آئی ٹی میں ادھر نکل گیا, فلانے ملک نے ایپ یوں بنا دی ہے, اور ویسے بھی ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں میرے پاس آج کل ایک آئیڈیا ہے, اگر وہ ایپ بن جائے نا بڑا یوں ہو جائے.
اور یار جو مرضی ایپ بنا لو, اگر بولنا جھوٹ ہی ہے نا تو پھر کوئی ایپ نہیں سر چلتی. کوئی ایپ نہیں چلتی سر. میں تو سر وہ دن یقیناً دیکھوں گا اسی طرح جب گھر آپ نے رینٹ پہ دینا ہے, ایک بندہ آپ کے گھر آیا سر, وہ دوبارہ کو یوں کر رہا ہے سر, چیک کر رہا ہے کہ پینٹ تو نہیں تسی کرایا کہ یار گھر پینٹ کتنی باری ہوا ہے. سر یہ بھی ہو سکتا ہے میں شیمپو لینے گیا تو چیک کرا. سر یہ اصل میں یہ نا ایک مینٹیلٹی ہے, یہ ایک انفارچونیٹ مینٹیلٹی ہے جس میں نا آپ اگلے کو نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چور ہے, یہ اس کو اگر میں اپنے ہارڈ ارنڈ منی دے رہا ہوں فور این آئٹم تو یہ جھوٹ ہی بول رہا ہوگا. حالانکہ سر میرا بلیف ان ہیومینٹی اینڈ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہیں, بہت سارے ہوں گے, زیادہ تر ایسے نہیں ہیں. جس شخص نے سر اگر اپنی نیت اس کی صاف ہے, وہ اس کے آپ گھر کے اندر جا کے فرض کریں کو گاڑی دیکھ رہے ہیں, اس کا گھر رینٹ پہ لینے جا رہے ہیں, تو اس بندے کا آپ نے ماحول اسیس کر لیتے ہیں, آپ اس سے بات کر کے 10 باتیں پتہ چل جاتی ہیں, اینڈ میں صرف بات فیل میں ہی رہ جاتی ہے. اور لیکن آپ کے بنیادی طور پہ آپ انٹر ہی ہوئے ہیں نا, بلینک سلیٹ سے نہیں ہوئے, آپ انٹر ہوئے ہیں کہ یہ چور ہے. تو اس گھر میں سوری اس کنٹری میں, اس ملک میں, اس شہر میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ ٹھپ ہوئی ہوئی ہے گاڑیوں کی. ایک وجہ بہت بڑی اکانومی ہوگی اپنی جگہ, نئی گاڑیاں بھی بہت آ رہی ہیں, ایک یہ بہت بڑی وجہ. نوبڈی ٹرسٹ اینیبڈی اینی مور. سر میں تو ویسے میری ایک طبیعت جو ہے نا, پتہ نہیں اچھی بات ہے کہ بری بات ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ریگارڈلیس کہ میں لوگوں پہ ٹرسٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا, میں جو ہے نا پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے سے سوال کرے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ میری انٹیروگیشن ہو رہی ہے. مطلب میرے گھر والے بھی اگر میرے سے یہ پوچھنا شروع کر دینا کہ تمہارے دن کیسا تھا اور تم نے کیا کیا, مجھے چوتھے پانچویں کے بعد نا, اب یہ حالانکہ آئی نو اٹس اے بیڈ تھنگ, لیکن مجھے نا لگنا شروع ہوتا ہے کہ یہ کوئی بات کچھ اور ہے اور یہ وہ کر رہے ہیں. اچھا, اب وہ پرابلم یہ ہے کہ میں اس لیے جو ہے نا کسی اور سے بھی سوال نہیں کرتا. سو میں اگر کسی کی چیز کوئی دیکھنے گیا ہوں نہ خریدنے گیا ہوں, تو بس مجھے جتنا ایک تھی کہ مجھے اس میں پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا خریدنے جا رہا ہوں, اور پھر میرے پاس ایک آنکھ ہونی چاہیے یا میرے پاس ساتھ ایک ایکسپرٹ ہونا چاہیے. وہ جو بندے کو آپ بار بار کاندھ سے لگانے کی کوشش کرتے ہو نا کہ ہویا سی ٹائر پاٹے ہیں نا, یار تو دیکھ لینا, تو 30 خریدنے آئے, دیکھ اور نکل. ایگزیکٹلی یہ سر. اور سر میں یہ بھی کہوں گا, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو فیتھ ان ہیومینٹی, کیونکہ سر آج کے دن انفیکٹ مجھے ایک ایسے پوٹینشیل بائرز ملے جن کو میری فیتھ ریسٹور ہوا اس پہ, کہ فیتھ ریسٹور آئے, بڑی تمیز سے ملے, بڑی اچھی طرح گفتگو ہوئی, انہوں نے اپنی ایک آفر دی, میں نے ایک کاؤنٹر آفر دی, ابھی بات چل رہی ہے. بٹ وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یار ہم آپ کو تنگ نہیں کرے, آپ کو تنگ نہیں کرے, آپ نے بتا دیا ہم نے مان لیا, ہم نے بتا دیا آپ نے مان لیا. بعد میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں, اس لیے ریسٹور ہوتا ہے. جو آپ کو آدھی رات فون کہتے ہیں کہ آپ کے پیس کتنے ٹچ ہیں, میں سر کوئی سوال ہے پوچھنے والا کسی بندے کو آدھی رات میں کہ آپ کے کتنے پیس ٹچ ہیں. سر دوسری ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ لڑکا ہو لڑکی ہو, ایک دفعہ اس کو پوچھنا آپ کا آئینی قانونی حق ہے, اگر اس نے نہ کر دی ہے تو پھر دوسری تیسری دفعہ میں وہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اچھا اسی طرح نا سر یہ جو اپنے ریٹ پہ اڑ جاتے ہیں لیکن آپ کو تنگ کرنا نہیں بند کرتے, سر اس پہ بھی ایک میٹو ہونا چاہیے. سر اس پہ بھی میٹو ہونا چاہیے کہ جی میرے پاس میرا یہ بجٹ ہے, آپ کی گاڑی مجھے پسند ہے یا جو بھی چیز, اور میں نے اتنے پہ لینی ہے. ابھی کیوں میں نے نہیں بیچنی اتنے پہ, فک آف. سیدھی بات ہے سر. سر یہ بہت سر مسئلے ہیں. ہم پی آئی سے شروع ہوئے تھے سر, لانت بھیجے پی آئی, یہ زیادہ ضروری باتیں ہیں سر, یہ سوسائٹل ایشوز ہیں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں اس میں پی آئی کی ایک چیز بہت اور امپورٹنٹ ڈالنا چاہوں گا. سر یہ وہ عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں, وہ جو علیم خان صاحب بڑے مشہور ہمارے سیاستدان بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, ان سر بیسٹ بندے ہیں سر. ہاں بیسٹ ہیں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں سر انہوں نے کہا جی کہ پی آئی اے جو ہے نا وہ ہمارا اثاثہ ہے اور میں اس کو ایسے نہیں بکنے دوں گا, اور ہمارا وہ پتہ نہیں یہ وہ, اور میں نہیں ہونے دوں گا کہ کوئی اس کے. یار میری بات سنیں پھر, ایک تو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ کون سا دفتر ہے جس میں جا کے آپ چیک کرواتے ہو کہ آپ کی نیشنلٹی ابھی تک انٹیکٹ ہے کہ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری آپ کی میری تو ریووک ہو گئی بھی, ہم سے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, مجھے تو نہیں چاہیے یہ اثاثہ. ٹھیک ہے, مطلب یہاں تو اپنی جیب سے چلا لیں بسم اللہ. یہ سر اب جیسے جیسے کٹے کھل رہے ہیں, اب تو امریکہ کی فلائٹ ہماری بند ہو گئی ہوئی ہے سر, یہ ایک ایک فلائٹ پہ $1 ملین ضائع کرتے رہے ہیں. سر نہیں چاہیے سسا, اپنی جیب سے چلانے تو چلا لو, ورنہ بیچ دو, بلو ورلڈ کو ہی دے دو, جس مرضی کو دے دو اس کو. ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں بیچنا, بند کر دو. سر میں تو سر اس سارے پی آئی اے سارے چکر میں سر یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں ہونے دوں گا. تو آپ ہی لے لو 85 بلین تو لے لو,
لے سکتے ہیں, I'm sure he can afford it. بالکل. اور اس کے علاوہ اگر تو سر یہ اب یہ ایئر لائن کہیں جائے گی نا سر, میں یہ کہہ رہا ہوں سر, میں اس کا یہ میں سر کاز ٹیک اپ کر لی, یہ کے پی گورنمنٹ کو جائے گا سر. میں میرا دل بستا ہے سر وہاں پہ, میرے بڑے دوست ہیں وہاں پہ, یہ اگر بکے گا تو یہ ہمارے صوبہ کے پی کو بکے گا سر, اور کسی کو نہیں بکے گا یہ. بالکل. اچھا وہ ہم کل یا پرسوں ہم نے اس پہ ایپیسوڈ کیا تھا نا پی آئی اے پہ, اس پہ کچھ کامنٹس آئے ہوئے تھے, ان میں سے مطلب باقی کامنٹس تو مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ مطلب کچھ تو وہی باتیں کرتے سر, بک بک کرتے رہتے ہیں, چھوڑیں سر آپ ٹینشن لیتے ہیں سر. کچھ تو بالکل وہی باتیں تھی جو ہم نے کہی تھی شو میں, اور اس کے آگے لکھا ہوا تھا کہ گوگل اٹ. بھائی کیا تو دیے اور کیسے, مطلب میں کیوں کروں گوگل. اچھا دوسرا اس میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو بالکل ہی فارغ تھی. ایک شخص نے بہرحال یہ لکھا ہوا تھا جس سے اگین جو کہ میں بڑے انہوں نے ریسپیکٹفلی لکھا تھا, اس کو ہمیں ڈسکس کر لینا چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ جو یہ کہہ رہی ہیں نا نیشنل ایئر لائن ختم کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ آپ دیکھیں کہ کوئٹہ کی فلائٹ جو ہفتے میں چلتی ہے ایک, وہ پی آئی اے ہے, تو پی آئی اے کی فلائٹ تو کوئٹہ کی فلائٹ ہی بند ہو جائے گی. اگر پی آئی اے نہیں ہوگا تو کوئی اور ایئر لائن نہیں چلائے گی. فیصل آباد جو ہے لوکل میں چلنی بند ہو جائے گی. بہاولپور دیکھیں جیسے ابھی آلریڈی بند ہے, ان کا یہ ہوتا. اچھا یہ میرا نہیں خیال, پہلی پرائیویٹ آ جائے گا کوئی. ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ جو کوئٹہ کی ایک فلائٹ ہے ہفتے کی, لاہور سے بھی ایک ہے, کراچی سے بھی ایک ہے, آپ نے بھی لی ہوئی ہے, میں نے بھی لی ہوئی ہے. اچھا وہ کھچا کھچ بھری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یقیناً اگر وہ فلائٹ 2 کر دیتے ہوں گے تو پھر اتنی وہ نہیں بھرتی ہوگی, اسی وجہ سے وہ ہفتے میں ایک فلائٹ ہے. تو اگر وہ ایک فلائٹ کھچا کھچ بھری ہوتی ہے جیسے کہ وہ بھری ہوتی ہے جس کو پی آئی اے اکثر لیٹ اور اکثر جلدی اڑا دیتا ہے, آپ کے خیال میں ایک روٹ ہوگا جو کہ جس میں جو کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا اس کو پرائیویٹ ایئر لائن جانے دے گی؟ وہ پاگل ہے سر. ذرا مخاطب ہو جائے سر, میری بات سنیں ذرا. یہ دیکھیں یہ نا دھندا ہے. آپ پتہ نہیں سر ہر چیز کے اندر کیوں ہم پیٹریٹزم ڈال لیتے ہیں, اور یہ کہ جی یہ تو ایسے ہے, اور ہمارا جیسے نیشنل ایئر کیریئر بند. کوئٹہ ہے نا, کوئٹہ جانا ہے, فیصل آباد جانا ہے, ملتان جانا ہے, یہ روٹس ہیں جہاں جہاں ایئرپورٹ ہے ہمارے, اور جانا ہے نا, پہنچنا ہے, اور کوئی اور پہنچا دے گا ان کو سر, اور پیسہ خرچے نا, زیادہ پیسے خرچ لیں. بالکل. دوسری ایک اور بات, خود ہی اس میں ان کا جواب, بہاولپور ایئرپورٹ ہے پر بند ہے نا, پی آئی اے نہیں اڑ رہی نا, تو پوچھے بہاولپور سے. نہیں دوسرے کی نہیں ہوگی نا ٹریفک. ہاں نہیں ہوگی تو نہیں کو جا رہا, مطلب اس وقت بہاولپور کیا ہو رہا ہے سر, مطلب کوئی کیا کرنے جا رہا ہے بہاولپور. ہاں مطلب جانا چاہیے, بڑی وہاں چاہیے, پرانی چیزیں دیکھنی والی ہیں, بہت اچھی بات ہے سر, لیکن ہاتھ کا کام بڑا خوبصورت ہوتا ہے. تو چلے گاڑی گھٹی جاؤ, یہ کام تو صرف گاڑی میں بھی ہو سکتا ہے نا. اور ویسے بھی مطلب ہمیں چاہیے یہ ہے کہ خوبصورت سی بہاولپور کی ڈاکیومنٹریز بنائیں کہ بہاولپور کتنا خوبصورت ہے, کتنا صاف ہے, جو کہ وہ ہے. وہاں پہ ہینڈی کرافٹ کا کیا سین ہے, وہاں پہ پرانی حویلیاں کیسی ہیں دیکھنے والی, یہ سارا کچھ ہم بنائیں, لوگ ٹورزم پہ اٹریکٹ ہوں, اور پھر وہ ڈیمانڈ کریں وہاں پہ بائی فلائٹ جانے کی, اور ہم وہاں فلائٹ کھولیں سر. بالکل. اور ایسی اور کتنی جگہ ہے سر جہاں یہ ہو سکتا ہے سر. باقی اینڈ میں سر ایک اور چیز میں کرنا چاہوں گا سر, یہ جو سوال ہوتے ہیں کہ آپ فرسٹ اونر ہیں گاڑی کی یا نہیں, میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں فرسٹ اونر ہوں سیکنڈ اونر, کہ آپ نے لی ہے نا پہلی گاڑی. اچھا یہ کتنی کانٹرڈکٹری بات ہے کہ آپ فرسٹ اونر بھی ہیں لیکن آپ نے گاڑی کی اپنی پینٹ کرائی ہے. اچھا اب ہم لے گئے سر, میں پھنس کیا ہوں اس چیز میں سر, میرا ذہن جو ہے نا سر, میں تقریباً میں روز اس پہ بات کروں گا سر. یہ بکواس بات ہے, یہ ہم نے چینج کرنی ہے مینٹیلٹی. سر یہ آج میرے ساتھ ہوا ہے, فرسٹ اونر ناٹ آن گاڑی, میں تو آفس کی جگہ دیکھ رہا تھا, تو اس میں ایک جگہ جب میں نے دیکھی تو وہ میں نے ایک آفر دی, انہوں نے کہا جی نہیں اتنی آفر پہلے بھی آئی تھی, وہ ادھر اڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اچھا چلے پھر, میں نے کہا کیوں اڑے ہوئے ہیں ایسی, میں نے اس نے کہا سر بس وہ اڑے ہوئے ہیں, وہ مال ٹاؤن میں رہتے ہیں, اصل وہ فرسٹ الاٹی ہیں. سب سے پہلے ان کو ملا تھا اور انہوں نے اس کا بیچا نہیں. اگین سر وہی والی بات ہے سر, وی آر ناٹ سیریس پیپل. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, ویسے کراچی میں ایسے نہیں ہوتا ہوں. ہاں نہیں کراچی میں ایسے نہیں ہوتا, اسلام آباد میں شاید ایسے نہ ہوتا ہوں, بیچارے بول رہے ہیں ان کو زیادہ نہیں پتا. سر یہ بہت تیز ہے سر, مطلب اپنی نا کہیں دیہڑی لگانے کے چکر میں نا, پیسے کاٹنے کے چکر میں, پیس ٹچ ہے, فرسٹ اونر نہیں ہے, کتاب نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں, اوریجنل لاٹھی گڈی دفعہ. یہ آپ نے صرف اپریسیشن کرنے کے لیے روکا ہے, یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے. میں اتنا زیادہ کراچی رہا نہیں ہوں کہ میں بتا سکوں, نہیں ہوتا ہوگا ویسے, لیکن یہ وہاں نہیں ہوتا ہوگا سر. وہ سیریس لوگ ہیں, وی آر ناٹ سیریس پیپل. بارہ سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.